دوستو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے زمانے میں دو دیہاتی آپس میں جھگڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان دونوں کے بیچ فیصلہ کر دیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنایا تو ان میں سے ایک دیہاتی نے کہا، یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بیچ کیا فیصلہ کرے گا؟ یعنی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر کہا، تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ تیرے اور ہر مومن کے مولا و مددگار ہیں، اور جس کے یہ مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بھروسہ تھا کہ جب انہیں ملک شام سیریا جانا پڑا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنی جگہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کی غیر موجودگی میں تمام خلیفہ کے کام پورے کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ جب بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی اہم سوال پوچھا جاتا تو وہ ہمیشہ بہت اچھا اور صحیح جواب دیتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ کس کے بارے میں اور کہاں اتری ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ آیت رات میں اتری یا دن میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس کی کتابیں 70 اونٹوں پر لادی جا سکیں گی۔ حضرت ابو حزن بن اسود نے بیان کیا کہ ایک عورت نے شادی کے 6 مہینے بعد بچہ پیدا کیا۔ لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، زنا کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سزا دینے کا ارادہ کیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی روشنی میں بتایا کہ 6 مہینے میں بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سزا کا ارادہ چھوڑ دیا اور فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی اس بے گناہ عورت کو سزا دینے سے خود ان کی مصیبت ہو سکتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک گھنی اور بھری ہوئی تھی۔ ایک دن ایک یہودی جس کی داڑھی کے بال بہت کم اور چھوٹے تھے آپ کی خدمت میں آ کر بولا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر بات کا جواب ہے، تو بتائیے کہ قرآن میں میری چھوٹی اور آپ کی گھنی داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، اس کا جواب سورہ آراف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اچھی زمین میں ہریالی اللہ کے حکم سے خوب اگتی ہے، اور خراب زمین میں بہت مشکل سے اور تھوڑی سی ہی اگتی ہے۔ تو اچھی زمین میری ٹھوڑی ہے اور خراب زمین تیری ٹھوڑی ہے۔ ایک عورت جس نے غلط کام کیا، زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی، اس کا معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا۔ شرعی ثبوتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاملہ عورت کو اس کے بچے کی پیدائش کے بعد ہی سزا دی جائے، کیونکہ گناہ عورت کا ہے پر اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بے گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک آدمی نے 2 عورتوں سے شادی کی اور ایک ہی رات دونوں نے ایک ہی جگہ پر بچوں کو جنم دیا، ایک نے لڑکی کو اور دوسری نے لڑکے کو۔ رات بہت اندھیری تھی، اس لیے دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ کس کا لڑکا ہے اور کس کی لڑکی ہے۔ دونوں عورتیں کہہ رہی تھیں کہ لڑکا ان کا ہے۔ یہ معاملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے دونوں عورتوں کا دودھ تولا اور جس کا دودھ بھاری تھا اسے لڑکا دے دیا اور فرمایا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ حل کہاں سے پایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن سے ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے،
اور اللہ نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ کھانے میں بھی۔ حضرت حنش بن معمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے پاس 2 قریشی آدمی آئے اور انہوں نے اسے 100 دینار امانت کے طور پر دے دیے۔ دونوں نے کہا کہ جب تک ہم دونوں ساتھ نہیں آتے یہ پیسہ کسی ایک کو نہ دینا۔ 1 سال بعد ان میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اس کا ساتھی مر گیا ہے، اس لیے اسے 100 دینار دے دے۔ اس عورت نے اسے پیسے دے دیے۔ کچھ وقت بعد دوسرا ساتھی بھی آ گیا اور اس نے 100 دینار واپس مانگے۔ عورت نے کہا کہ تمہارا ساتھی پہلے ہی آ کر یہ کہہ کر پیسے لے گیا کہ تم مر گئے ہو۔ اس آدمی نے کہا ہمارا یہ وعدہ تھا کہ جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں تم پیسے نہیں دو گی۔ اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور معاملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی باتیں سنی اور سمجھ گئے کہ یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم دونوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک تم دونوں ساتھ نہ آؤ یہ پیسہ کسی ایک کو نہیں دینا؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی کہا تھا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے پیسے ہمارے پاس ہیں، جاؤ اپنے ساتھی کو لے کر آؤ اور پھر دونوں ایک ساتھ آ کر اپنے پیسے لے جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ 2 آدمی جھگڑا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ایک گدھا تھا اور اس شخص کی گائے نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے، مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ جانوروں کے کام کے لیے کسی کو کیسے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان دونوں کے بیچ فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سے پوچھا کہ کیا وہ جانور بندھے ہوئے تھے یا کھلے تھے، یا ان میں سے ایک بندھا تھا اور دوسرا کھلا تھا؟ گدھے کے مالک نے کہا میرا گدھا بندھا ہوا تھا اور اس شخص کی گائے کھلی تھی اور یہ خود اس گائے کے پاس تھا۔ گائے کے مالک نے اس بات کو صحیح بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گائے کا مالک گدھے کے نقصان کا ذمہ دار ہے۔ جب یہ فیصلہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا علی کا فیصلہ بالکل صحیح اور حق پر ہے۔ اسی فیصلے کو مان لیا گیا۔ حضرت زرین بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں کہ اتنے میں ایک تیسرا شخص آ گیا۔ ان دونوں نے اس کو بھی کھانے کی دعوت دی، وہ شخص بھی کھانے میں شامل ہو گیا۔ وہ تینوں شخص 8 روٹیاں کھا چکے تو وہ تیسرا شخص اٹھا اور اس نے ان کو 8 درہم دے کر کہا کہ یہ معاوضہ ہے اس کھانے کا جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں اور تیری 3، لہٰذا 3 درہم تیرے ہوئے اور 5 درہم میرے ہوئے۔ 3 روٹیوں والے شخص نے کہا کہ میں 3 درہم نہیں لوں گا بلکہ آدھے کا حقدار میں بھی ہوں، 4 درہم تو لے لے اور 4 درہم میں لے لوں۔ بات بڑھ گئی، جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ مقدمہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ تمام قصہ سن کر آپ نے 3 روٹیوں والے شخص سے فرمایا جو کچھ تیرا ساتھی تجھے دے رہا ہے خوشی سے لے لے، اس میں تجھے فائدہ ہے۔ اس شخص نے کہا جب تک مجھے میرا حق نہ ملے میں خوش نہیں ہوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرا حق تو 1 درہم ہی ہے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین میرا حق 1 درہم کیوں ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 8 روٹیوں کی 24 تہائیاں، 15 تیرے ساتھی 5 روٹی والے کی اور 9 تیری، اور تم نے برابر کھایا ہے، پس تو نے 8 تہائیاں کھائیں اور تیری 9ویں سے 1 تہائی بچی، اور تیرے دوست کی 15 تہائیاں تھیں، 8 اس نے کھائیں اور اس کی 7 بچیں، 1 تہائی تیری اور 7 تیرے دوست کی، 8 وہ کھا گیا، 8 تہائیاں کھا کر اس نے 8 درہم دیے، لہٰذا فی تہائی 1 درہم تیرا اور 7 درہم تیرے دوست کے۔ تو اس شخص نے عرض کیا اب میں ایک ہی پر راضی ہوں، حق سمجھ میں آ گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار 2 عورتیں ایک لڑکے کے بارے میں لڑتی جھگڑتی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں
دونوں عورتیں کہہ رہی تھیں کہ یہ لڑکا میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ نہیں پائیں۔ پھر آپ نے کہا کہ آرا لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا آرا کس لیے لانا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو آدھا آدھا دوں گا۔ جیسے ہی اس لڑکے کی اصلی ماں نے یہ سنا، وہ تڑپ اٹھی اور بے قرار ہو کر بولی امیر المومنین، میں اس لڑکے کو نہیں لینا چاہتی، یہ لڑکا اسی عورت کا ہے، آپ اسے اسی کو دے دیجئے، لیکن خدا کے لیے اسے مت ماریے۔ آپ نے وہ لڑکا اسی بے چین اور بے قرار عورت کو دے دیا۔ دوسری عورت جو چپ کھڑی تھی اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے میرے دربار میں جھوٹ بولا۔ اس پر وہ عورت اپنے جرم کو مان گئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 لوگ آئے، ان کے پاس 17 اونٹ تھے، اور انہوں نے کہا آپ ان اونٹوں کو ہم میں بانٹ دیں، ہم میں سے ایک کو آدھا حصہ چاہیے، دوسرے کو تہائی حصہ چاہیے اور تیسرے کو 9واں حصہ چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ سبھی کو پورے اور صحیح اونٹ ملے، کاٹے نہیں جائیں اور کسی کو پیسے بھی نہ دیے جائیں۔ یہ سن کر سب لوگ حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہر ایک کا حصہ بغیر اونٹ کاٹے بغیر ذبح کیے کیسے مل سکتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچ سمجھ کر ایک شاندار طریقہ نکالا۔ انہوں نے اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور اپنے غلام سے کہا میرا ایک اونٹ لاؤ اور اسے اس لائن میں جوڑ دو۔ جب ان کا اونٹ بھی ملا تو کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا جس شخص کا آدھا حصہ تھا اسے 9 اونٹ دیے، جس شخص کا تہائی حصہ تھا اسے 6 اونٹ دیے، جس شخص کا 9واں حصہ تھا اسے 2 اونٹ دیے۔ پھر آپ نے اپنے اونٹ کو واپس اپنی جگہ بھیج دیا۔ اس طرح بنا کسی اونٹ کو کاٹے یا پیسے دیے سبھی لوگوں کو ان کے حصے مل گئے۔ اس فیصلے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم، سمجھ اور حکمت کا خزانہ دیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے دوست کو 10,000 درہم دیے اور کہا کہ جب تم میرے بیٹے سے ملو تو ان میں سے جو چاہو اسے دے دینا۔ کچھ دنوں بعد اس آدمی کا بیٹا آیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوست سے پوچھا تم اس لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے جواب دیا میں 1,000 درہم دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، تم اسے 9,000 درہم دو، کیونکہ تم نے جو چاہا وہ 9,000 ہیں، اور مرحوم نے یہ وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اسے دے دینا۔ میرے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔